ریڈیو پاکستان لاہور میرا پہلا عشق۔ ریڈیو پاکستان لاہور سے اس دنیا میں آتے ہی رابطہ ہو گیا تھا۔ گھر میں ایک بڑا سا ریڈیو تھا جس کے اوپر کروشیے کا خوبصورت غلاف سجا ہوا تھا۔ اس ریڈیو کے ذریعے گیت، غزلیں، خبریں اور مشاعرے سنے جاتے۔ یوں آواز کی دنیا سے ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ ہمارا تجسس ہمیں ریڈیو کا غلاف اتار کر اس کے اندر جھانک کر ان آوازوں کی کھوج لگانے کو اکساتا جس پر ڈانٹ بھی پڑتی۔ یہ ایک ایسا مہمہ تھا جو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک ڈبے کے اندر اتنی آوازیں اور اتنی موسیقی کیسے سمائی ہوئی ہے۔ گرمی کی راتوں کو جب سب لوگ چھت پر چارپائیاں بچھا کر سوتے تو ایک کرسی پر ٹرانزسٹر سجا دیا جاتا جو بیٹری سے چلتا تھا۔ یوں رات کے ڈرامے سنے جاتے۔ میں نے ریڈیو پر پہلا پروگرام جس میں حصہ لیا وہ اسکول کا بیت بازی کا مقابلہ تھا۔ ہماری کھیلوں کی استاد مس گلشن نے ہمیں علامہ اقبال کے اشعار یاد کروائے اور ریڈیو پاکستان لاہور لے گئیں۔ ہم نے وہ مقابلہ جیتا۔ اسٹوڈیو سے نکلتے ہی ڈیوٹی آفیسر نے ہمیں 15 روپے ادا کیے جو ہمارے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ یوں ہم بھی ریڈیو کی آوازوں میں شامل ہو گئے اور اپنے دوستوں کو فخر سے بتاتے کہ ہماری آواز بھی اس ڈبے میں بند ہے جسے ریڈیو پاکستان کہتے ہیں۔ انہی دنوں ریڈیو پاکستان لاہور سے بچوں کا ہفتہ منانے کا اعلان کیا گیا جس میں ایک دن مشاعرہ بھی تھا۔ میں اپنی امی کے ہمراہ ریڈیو پاکستان گئی۔ اپنی لکھی نظم پروگرام کے پروڈیوسر بشیر زیدی اسیر کو دی تو انہوں نے مجھے اس مشاعرے میں شامل کر لیا۔ مشاعرے میں اپنا کلام سنایا جس کی صدارت صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے کی تھی۔ باقی تمام شاعر بچے تھے۔ یہ میری زندگی کا پہلا مشاعرہ تھا۔ ریڈیو کے ہی ایک ڈرامہ سائیکلون کو سن کر صداکاری کا شوق ہوا اور مشرقی پاکستان سے محبت کا آغاز ہوا۔ مشرقی پاکستان میری دوسری محبت تھی۔ سنہری پٹسن، ناریل، چائے، کیلے، رنگ برنگ ساڑیوں میں لپٹی بڑی سیاہ آنکھوں اور لمبی ریشمی زلفوں والی حسینائیں ایک خواب نگر تھا جس سے اندیکھی محبت ہو گئی تھی۔ اسکول کے زمانے میں ہی پروڈیوسر سید جعفر رضا کے کہنے پر ایک پروگرام میں حصہ لیا جس کا نام اردو بنگلہ بول چال تھا۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر مظفر حسین تھے۔ جو مظفر آباد سے آئے تھے وہ دونوں ہاتھوں سے معذور تھے مگر اپنے سارے کام خود کرتے تھے۔ یہ پروگرام جس میں صدیقی صاحب 2 شاگردوں کو، ایک میں اور دوسرا عادل نامی لڑکا تھا، اردو بنگلہ بول چال سکھاتے تھے۔ یہ پروگرام 1971 تک جاری رہا۔ اسی دوران میں نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھنی شروع کی۔ روزانہ شام کو بچوں کے لیے ایک کہانی عفت انعام سنایا کرتی تھی۔ اس کے پروڈیوسر استاد تصدق علی خان تھے۔ ان کا تعلق موسیقی کے شام 84 گھرانے سے تھا اور وہ استاد سلامت علی خان کے چھوٹے بھائی تھے۔ میں کہانی لکھ کر تصدق علی خان صاحب کو دیتی جس کے 15 روپے ملتے تھے۔ آڈیشن دینے کے لیے میں نے ریڈیو پاکستان لاہور کے اناؤنسرز لطیفی اور عزیز الرحمان سے ٹریننگ لی جن کی آوازیں ریڈیو پاکستان لاہور کی پہچان تھی۔ مونی حمید، آپا شمیم کے بچوں کے پروگرام میں بھی کئی بار شرکت کی۔ ان سب پروگراموں کے دوران میری امی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ جب پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے اناؤنسرز کے آڈیشن ہوئے تو یہ ریڈیو کی ٹریننگ کام آئی۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ میری امی نے مجھے بولنا سکھایا لیکن میری آواز اور الفاظ کی پہچان اور ادائیگی کو ریڈیو پاکستان لاہور نے سنوارا۔ اپنی سرکاری مصروفیات کے ساتھ میں نے ریڈیو سے رابطہ برقرار رکھا۔ میں نے اردو پنجابی کے بہت سے مشاعروں اور ادبی پروگراموں میں حصہ لیا اور ان کی کمپیئرنگ کی۔ عبیدہ سید FM 101 کی ڈائریکٹر بنی
تو اس دوران FM 101 سے غزل ٹائم پروگرام کی کمپیئرنگ کی اور پھر ادبی پروگرام تخلیق کی میزبانی کی، جس پروگرام کے ذریعے پروڈیوسر عفت الوی نے لاہور اور بین الاقوامی ادبی شخصیات کے انٹرویوز ریکارڈ کر کے ریڈیو پاکستان کو ادبی اثاثہ فراہم کیا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہی ہوں، جو مجھے لاہور میں اپنا گھر لگتا ہے۔ وہ تاریخی ریڈیو پاکستان لاہور جہاں سے پہلی بار قیام پاکستان کا اعلان کیا گیا، اس کی راہداریوں میں آج بھی ان نایاب فنکاروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جن کا دنیا بھر میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ میں ریڈیو پاکستان لاہور کی 85ویں سالگرہ کے موقع پر آواز کی دنیا کے سب ساتھیوں، فنکاروں، گلوکاروں، صداکاروں، شاعروں، ادیبوں، افسروں اور پروڈیوسروں کو مبارکباد دیتی ہوں، اور سب کو کہتی ہوں کہ مجھے بھی مبارک دیں، کیونکہ میں بھی ریڈیو پاکستان لاہور کا ایک حصہ ہوں، اور ریڈیو پاکستان لاہور میرا پہلا عشق ہے۔